أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک قانون اور دستور دیا گیا ہے، اور وہ قانون اور دستور اللہ کی کلام کی صورت میں ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ آپ یہاں مختلف علوم پڑھتے ہیں، اور اس مختلف علوم کا مقصد کیا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ عربی پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، نحو، صرف، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، یہ سب اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور اصل قرآن ہے۔ تو اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن کسی عام ہستی کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کے لانے والے بھی کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ روح الامین اس کے ذریعے سے ان کو مسمى کیا گیا کہ وہ روح الامین ہیں، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے اس قرآن کو بھیجا گیا ہے، اور نازل بھی کوئی عام شخصیت پر نہیں ہوا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر نازل کیا گیا ہے، چونکہ آپ امی تھے، اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ امی ہونا، ان پڑھ ہونا، یہ آپ کی صفت ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جب غار حرا کے اندر جبریل آئے تو جبریل نے کہا اقرأ، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد دبوچا، دبوچنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر گلے لگایا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر جب کہا کہ اقرأ تو میں نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ، پھر آگے جبریل نے پڑھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جب قرآن نازل ہوا جبریل امین لے کر آئے ہے، اور جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہے، اور بسا اوقات جب قرآن نازل ہوتا تھا تو فرشتہ کی انسانی شکل میں نہیں آتا تھا، بلکہ ایک مثل سلسلۃ الجرس، بخاری کے امام بخاری ایک حدیث نقل کرتا ہے کہ اس کی آواز ایسی ہوتی تھی جیسے زنگ زنگ کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، اور آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کے براہ راست قلب پر قرآن اترتا، اور جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تو آپ کی زبان سے قرآن جاری ہو جاتا۔ علی قلبک، براہ راست آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ داعی بن جائے، لوگوں کو ڈرانے والے بن جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائے۔ تو یہ قرآن کسی عام شخصیت پر نازل نہیں ہوا ہے، کسی عام زبان کے اندر بھی نازل نہیں ہوا، بلسان عربی مبین۔ سب سے افضل زبان وہ قرآن کی زبان ہے۔ کون سی زبان ہے وہ؟ عربی زبان ہے، سب سے افضل زبان عربی زبان ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے تلاوت کے لیے، تو یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوتے تھے، ھذا کلام اللہ، ھذا کلام اللہ، ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری ہو جاتے تھے، اور غشی طاری ہو جاتی، اور جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ ہم تو تلاوت کچھ نہ کچھ روز کرتے ہیں، لیکن تلاوت جو قرآن کی جائے وہ اس طریقے سے کی جائے، ایک عرب، عام عرب بغیر داڑھی کا، داڑھی کاٹتا ہے،
لیکن اس کے سامنے جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی اہمیت سمجھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 میں سے سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ 113 صورتوں کی جھلکیاں اللہ نے سورہ فاتحہ میں دکھائی ہیں، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ خلاصہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے موطا امام محمد کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہمیں تو رٹی رٹائی ہے نا بچپن سے، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا رکوع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی اس اہمیت کے ساتھ بھی پڑھ کر دیکھیں جو اس روایت کے اندر آتا ہے سورہ فاتحہ کو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ باقاعدہ اس بندے کو جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان شریک ہے، ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگ لیا میں نے دے دیا۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، مدد بندے کے لیے ہے۔ اچھا، ہمیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے خلاف لمبی لمبی دلیلیں پیش کرتے ہیں، لمبی دلیلوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، نبی کی بھی عبادت نہیں ہے، صرف اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پورے قرآن کے اندر آپ کہیں بھی دیکھ لیں، نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو، بلکہ کہا ہے اطاعت کرو۔ اطاعت اور عبادت کے اندر فرق ہے، عبادت خالص اللہ کے لیے ہے اور اطاعت نبی کی بھی ہو سکتی ہے، صحابہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اولی الامر منکم میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں، پھر تابعین آتے ہیں، پھر محدثین علماء آتے ہیں، تو ان کی اطاعت بھی کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اطاعت نبی کی بھی ہو سکتی ہے، غیر نبی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ایاک نعبد، سورہ بقرہ کے اندر اس کی دلیل اعبدوا ربکم لا تعبدون الا اللہ، قرآن میں دو الگ الگ جگہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک میں فرمایا اعبدوا ربکم، اس میں یہ شبہ تھا کہ شاید رب کی بھی عبادت کرے، کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگ لیا میں نے دے دیا۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کی طرف سے جو یہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، میرے بندے نے صراط مستقیم مانگ لیا میں نے دے دیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ صرف سورہ فاتحہ کی اہمیت میں نے بتائی۔ تو قرآن کے ساتھ جوڑ، ایک صورت تو یہ کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، ایک صورت یہ ہے کہ روزانہ تلاوت کی ترتیب بنانا، روز کے اعتبار سے آپ تلاوت جتنی بھی کریں روزانہ کریں۔ حافظ تو اس میں کافی سارے ہوں گے، کون کون ہے حافظ؟ حافظ کے لیے تو علماء لکھتے ہیں کہ روزانہ کم از کم ان کو 3 پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں تو آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ 3 پارے پڑھیں، 1 پارہ پڑھے لیکن روزانہ پڑھیں، اس کی بالکل آسان ترتیب ہے۔ 1 پارے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو رکوع ہوتے ہیں وہ 20 ہوتے ہیں، سب سے زیادہ 20 یا 21 رکوع ہے جو پاروں کے اندر ہے، اور 20 یا 21 رکوع کی آپ ترتیب کیسے بنائیں؟ ہر نماز کے اندر 3 رکوع کی تلاوت کر لیں، 3 پنجے 15، اور 3-4 رکوع کی تلاوت آپ نماز فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت کر لیا کریں، یا رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں۔ اس طرح ہر نماز کے وقت جب آپ 3 یا 4 رکوع کی ترتیب بنائیں گے
اس میں حافظ ہو کے 5 منٹ لگتے ہیں، غیر حافظ ہوگا تو 10 منٹ لگیں گے۔ آپ کا ایک پارہ روزانہ آسانی سے ہو جائے گا، اور جب ایک پارے کی تلاوت ہو جائے گی تو مہینے میں کتنے پارے کتنا ہو جائے گا؟ ایک قرآن ہو جائے گا۔ اور سال میں 12 مہینوں میں کتنے قرآن ہو جائیں گے؟ 12 قرآن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ترتیب اپنی بنا لے تلاوت کی، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون تلاوت پابندی سے کرے گا؟ ہاں، پابندی سے تلاوت۔ اگر آپ مثال غیر حافظ ہے، آپ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ایک پاؤ کی تلاوت روزانہ کرے، 4 مہینے میں ایک قرآن ختم ہوگا، سال میں 3 قرآن تو ختم ہوں گے کم از کم۔ یہ تو قرآن کا حق ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے قبول کیا، اتنا تو حق ادا کرنا چاہیے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وہی آیت کریمہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔